کمپنی اور رینک کی 72 دیکھیں اور اس میں اچھے لوگ اس پر داخل کرنے کا بھی ٹھیک ہے، اس میں زیادہ آسان ہے ان کو بھی داخل کر دیں من ان لوگوں کو اس طرح میں آگاہی جو کہ آپ اولاد ازواج کی بیویاں وصولیات اور ان کی اولاد جو نیک وقار و من کا بیان ہے ان کا اندر مانے کے لیے نہیں ہوگا وقیم کا سیدات اے اللہ ان کو یہ کہ گزر سے بچا دیں یہ کہ گزر یا دنیا کی تکالیف سے بچا دیں وقیم السیئات برائیوں سے کو بچا دیں جو کہ اپنی وقیم السیئات گزر سے بچا دیں جزا السیئات برائیوں کے بدلے سے گزر سے بچا دیں ومن تقیقی السیئات یوم دن اور جس کو یہ ہے کہ آپ برائیوں کے بدلے سے جہنم سے بچائیں جس سے کفر نہیں تو آپ نے اس کا بیان کیا بظاہر کو وزیر جنت میں داخل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان الذین کفروا جناتهم لمغفرۃ اللہ ان الذین کفروا جناتهم جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جناتهم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے پکارا جائے گا کہ لمغفرۃ اللہ اللہ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے لیے جو تم نے اللہ تعالیٰ کو یہ ناراض کر دیا فرماتے ہیں اس کو دعونا الی ایمان یہ وقت کے لیے سب کرے گا مل گیا آپ کو ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کے گناہگاروں ان کو جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو آواز دی جائے گی یا آواز دی جائے گی کہ لمغفرۃ اللہ اللہ کی ناراضگی کس وقت اللہ کی ناراضگی اس کو دعونا الی ایمان جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی فتکفرون تم انکار کرتے تھے یہ اس وقت کی اللہ کی ناراضگی اکبر من مقتکم انفسکم یہ بڑا ہے تمہارے اس ناراضگی سے جو تم اپنے نفس پر چنانچہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اپنے اوپر وہ غصہ آئے گا پھر دباؤ میں اس زندگی سے اچھا تو کہ میں زندہ میں ہوتا ہوں مجھے بھی ہے کہ نہیں اپنے ذات پر آتی ہے کہ جیسے کہ تم غصہ کر رہے ہو اس سے اللہ کا غصہ زیادہ سکتا ہے اللہ کی ناراضگی اس کو دعو نہیں لے گی مانے مجھے بھی ہے کہ نہیں یہ مقب کے لیے ضرورت ہے جب تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف دنیا میں فتکفرون تم انکار کرتے تھے یہ ناراضگی اللہ کی اکبر من مقتکم انفسکم پورے وقت مصدر کے لیے تم اپنے اوپر ابھی ناراضگی آ رہی ہے اس سے آگے یا ربنا امد سنتین کہیں گے کہ پروردگار آپ نے تو موت دی واحد سنتین اور زندگی آپ نے دی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم بڑا نہیں بڑا دو موت اور دو حیات لیکن میں نے عرض کیا کہ عام بات نہیں ربنا امد سنتین واحد سنتین جس کو وہاں پر بیان کر دیا لیکن اس رابطے سے مستثنا بہت سے لوگ ہیں وہ لوگ جو 12,000 جو آگے تھے اور حضرت حسین علیہ السلام کو زندہ ہو گئے حرم کرین الذین خرجوا من دیارہم وهم قلوب حذر الموت وقال لهم تموتوا فماتوا ثم احیاء دوسرے پارے ان کے 3 موت اور 3 حیات عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے ان کے بھی 3 موت 3 حیات ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی 3 موت اور 3 حیات اور یہ میں کہ اس سے خود بخود یہ مستثنا ہے چونکہ نسل اس پر بول گئے لیکن آپ کا بھی یہ ہے کہ یا ربنا امدنا نسلتین والی نسلتین فاعترفنا بذنوبنا ہم اپنے گناہوں کے اعتراف ہے فہل الى خروج من سبیل فہل سبیل الى خروج من النار جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے سبیل مبتدا ہے الى خروج خبر مقدم ہے فہل سبیل الى خروج من النار جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے ذالکم یہ عذاب کو اس لیے دیا جائے ذالک العذاب المذکور یہ عذاب کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ انه ذکر شان ہے بأنه إذا رضي الله وجيدا وفريدا ومتوحدا یہ اس وجہ سے کہ بأنه إذا رضي الله جب اللہ کو اکیلا پکارا جاتا تھا وكفرتم به اس کو اس کی اطلاق کرتے تھے وإن يشرك به اور اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر بنایا جاتا ہے لا خیر بھی تو تو پھر اس پر تم یقین کرتے تھے جب یہ صورت ہے مشرکین کی اس قسم کا مسئلہ ہے الحکم للہ العلی الکبیر اب جب حساب کا وقت آ گیا اذا جاء حکم حساب اليوم آج حساب کا وقت آ گیا
اب حکومتی ہوگی اور کارروائی و سفلتا کی ہوگی. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ آيَاتِ قُدْرَتُ بِإِذْنِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ وَمَا يَتَذَكَّرُ بِهَٰذِهِ الْآيَاتِ ان آیات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے الا من ينيب الى الله جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ سورت کا دعویٰ ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس سورت کی خصوصیت ہے اللہ کی عبادت کرو. مخلصین لہ الدین العبادت عن اسی کی خالص عبادت کرو. وَلَوْ اتَّبَعَ الْكَافِرُونَ الْإِخْلَاصَ بِالتَّوْحِيدِ خالص توحید کو اگر نہ پسند کرے. وَرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ وہ اللہ ہے جو بلند فرماتے درجے درجات بلندی ان کا یہ درجات اونچے درجات کا مالک ہے. ذو العرش استوى يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده روح سے مراد وہی ہے وہی اللہ اتارتا ہے جو ڈال دیتا ہے وہی کو ڈال دیتا ہے وہی اتارتا ہے. من امره من يشاء من عباده اپنے بندوں میں سے جس پر جاتا ہے. فرماتے کہ ينذر يوم التلاق یہ اللہ کا مراد ہے یلقی کے ساتھ اللہ وہی اس لیے اتارتا ہے ينذر تاکہ اللہ ڈرا دے. یوم التلاق قیامت کی ملاقات سے قیامت کی ملاقات سے یوم التلاق یوم لقاء القیامت قیامت کی ملاقات سے یوم التلاق تلاقا یا تلاقا تلاق ينتلا تلاق ينتلا تلاق التلاق یہ بھی ہے کہ تو یہ تفاق ہے مولانا. اور یوم التلاق کیا ہے؟ یوم التلاق یہ یوم ہم بارزون ہم مبتدا بارز اس کی خبر یہ مضاف الیہ کہ بدل کرے گا یوم التلاق لألقى الله الروح يلقي الروح على بيت لينذر يوم التلاق تاکہ ملاقات والے دن قیامت والے دن سے لوگ کو ڈرائے. بے شک یہ ایڈوانس یوم هم بارزون یوم یخرجون لله الواحد القهار بارزون من قبورهم جب اپنے قبروں سے وہ نکلیں گے. لا يخفى على الله من شيء ان کی کوئی حرکت اللہ پر چھپی نہیں رہے گی. اور اس دن کہا جائے گا يقال لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم سارے ختم ہو جائیں گے. سمجھے میں الملک اليوم اس میں مصدر کا معنی ہے اس وجہ سے مصدر کا معنی مطلب کہ اس کی نظر بنے گا مبتدا واپس لمن خبر میں سے بنے گا لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم انبیاء بھی سوئے ہوئے مولانا فرشتوں کو بھی موت آئے گی. اس کے بعد پھر خدا خود اللہ کو جواب دیں گے کوئی جواب دے نہیں سکے. الملک للہ الواحد القہار الملک للہ الواحد القہار. پھر وہ حکم ہمیں یاد کیا ایت النظام الفانیہ والاجسام الفانیہ قوموا الى ربکم اٹھو جو بے جان جسم کے بیج کو زمین سے نکالتا ہے تمہیں بھی زمین سے نکالے گا. اٹھو ظالم سمجھ نہیں آیا کہ کہاں بھاگو گے اڑو گے کیا زمین پر اٹھو گے زمین سے. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ کل آپ نے پڑھا ہو مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ مِن سَطْحِ الْأَرْضِ زمین کے اوپر سے تمہیں خوب گرفت کر کے تم جاؤ گے کہاں. اليوم تجزى كل نفس آج ہر نفس کو بدلا دیا جائے گا بما کسبت جو اس نے کمایا ہے. سمجھے دنیا کے اندر لا ظلم قائم اليوم آج کسی قسم کا کوئی ظلم کی پیشی نہیں ہوگی گناہوں میں. ان اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب کرنے والے. میرے لیے فرمایا کہ جیسے اونٹنی کی دو مرتبہ دوڑنے کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اتنے دیر میں اللہ تعالیٰ یہ حساب کرے گا جلدی. حضرت علی سے پوچھا کہ جلدی میں کیسے حساب کرے گا. فرمایا کہ ایک منٹ میں پوری کائنات کو کیسے کھلا رہا ہے سارے کھا رہے ہیں حساب اس کے لیے کچھ سمجھتے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ اور ان کو ڈرا دے میرے پیارے یوم القیامت العاصفۃ قیامت والے دن سے العاصفۃ جو بری آنے والے ہیں. اذ القلوب واصلۃ لدى الحناجر اذ القلوب کائنۃ لدى الحناجر جب کس دل نکلیں گے ہنسلیوں تک یہاں پہنچیں گے. سمجھے لدى الحناجر اور یہ کلام واصلۃ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہنسلیوں تک پہنچیں گے. آزمین یہ اس قلوب سے اصحاب قلوب سے حال ہے ان سے بھرے ہوئے ہوں گے غصے والے اور پریشان رہا. ما للظالمین حمیم ولا شفیع ظالم کے لیے کوئی دوست بھی نہیں ہوگا
کا کوئی سفارشی کی خطا ہو یہ صفت بنے گا شکی کے لیے جن کی بات مانی جائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ قید اور مقید دونوں کی نفی ہے. نہ شکی ہوگا نہ شکی خطا ہوگا. باقی بھی نفی ہے شکی کی یا قید مقید دونوں کی نفی. یا لو خائنۃ العیون یا خائن اسم فاعل نہیں ہے اس لیے مسئلہ ہے. یا لو خیانۃ العیون اللہ آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفیہ الصدور اور اس خیانت کو بھی جانتا ہے جس کو سینے چھپاتے ہیں جو سینوں میں ہوتا ہے. اللہ یقضی بالحق عدل کا فیصلہ تھا اس دن کریں گے. المبتدا خبر ہے اللہ یقضی والذین یدعونهم من دون اللہ اللہ کا نام جو پکارتے ہیں موصول سے مبتدا ہو گیا. لا یقضون بشیء ارے وہ کسی طرح فیصلے کے قابل ہی نہیں ہوئے. تو انصاف اور عدل انصاف تو اپنی جگہ. اللہ یقضی بالحق اللہ عدل کا فیصلہ کروائیں گے. اور جو یہ پکارتے ہیں وہ لا یقضون بشیء کو فیصلے کرنے کا کوئی صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر فیصلہ عدل والا یا عدل یا تو دور کی بات ہے. ان اللہ وہ سمیع البصیر اللہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے. آپ دنیا میں جو کہتے ہو توحید و شرک کو البصیر کے حوالے میں تمہارے توحیدی اور شرک کی حالت کو سب کو جانتا ہے. ایقینون یا غافل و یسیر فی الارض زمین میں گھومتے پھرتے نہیں کوئی جنتوں کے بکار آیات الذین کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ان کے انجام کو دیکھیں تو کیا تھا. قالوا اشد من قوة ان سے طاقت میں مضبوط تھے. وآثارا فی الارض اور زمین کے اندر جو پیچھے آثار کفریہ انہوں نے جو چھوڑا ہے سمجھ میں کہ نہیں. انہیں کو آثارا فی الارض اور زمین میں جو اثرات اللہ تبارک نے انہوں نے چھوڑا ہے وہ سارے کے سارے. دوسرا آثار کفریہ کی محلات آثار کفریہ کے اور محلات جو انہوں نے چھوڑا یہ کیوں یاسین میں جو گزرا تھا وہ دوسرا ہے سمجھے. اس کا معنی پیچھے اعمال فاخذهم الله بذنوبهم اللہ کے گناہوں کو بھی جیسے گرفت کر دیں گے. وما كان لهم من الله من عذاب الله من واقع کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ مولوی منیر بھی ابھی وہ بھی منیر ہوگا وہ بھی لاؤڈ اسپیکر پہ ماہر ہوگا. بس انشاءاللہ قیامت میں دیر نہیں. اور یہ ماہر من اللہ میں واقع نہیں ہے کہ یہ من اللہ اللہ کے عذاب سے باقی کوئی بچانے والا بقایا ہے. ذالک بیانم یہ عذاب ان پر کیوں ہے. یہ عذاب اس لیے کہ بیانم کانا تاکیم رسول بالبینات انبیاء معجزات لے کر کے آتے تھے تو کفر انہوں نے انکار کرتے ہیں. فقال اللہ انہو قوی طاقت والی ذات شدید القار سختی رتبہ ہے. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا اور سلطان پوری انبیاء ہم سے جو معجزات کو دے کر کے موسیٰ علیہ السلام یہ پورا قصہ موسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر بھی. اور رجل من آل فرعون فرعون کا جو چچا دار تھا اللہ کو بنا کر کہتے شمعان نام تھا وہ تھے یا رجل من آل فرعون سے مراد ہے حضرت حسین اس کا بھی نام تھا. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا اور سلطان مبین موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات کی اور وہ سلطان مبین اور ہم کو اللہ کو اللہ نے حجت دے دی حجت قاہرہ حجت غالبہ دے دیا. سلطان الى فرعون ظاہرا الى فرعون یہ الى فرعون وآمن الى فرعون وآمن وقارون ان کے پاس یہ کہ جاؤ چلا گیا مقام وہاں صاحب القذاب یہ پکا جھوٹا ہے جادوگر ہے. فلما جاءهم بالحق جب ان کے پاس توحید لے کر کے آئے ان ہمارے پاس قالوا انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذين آمنوا جو ان کے ساتھ اللہ کو ایمان والوں کی اولاد بیٹے ان کو بھی قتل کرو بستہ انصاف اور ان کی عورتوں کو باقی رکھو. وما كيد فرعون فرعون کا یہ تدبیر کرنا کہ تاکہ کوئی مرد نہیں رہے میری تخت محفوظ ہو جائے گی نہ رہے پانس نہ بجے پانسی. ارے مرد زندگی میں تو پھر یہ کہ کون میرے تخت کو پلٹے گا. تو جب تیرا تخت پلٹنے والا تھا تخت جو پلٹنے والا تھا وہ ہو رہا زندہ اور جو نہیں تھے تو معصوم ہونے والا. یہ ہے تیری کتنی مکاری اللہ کی تدبیر کے سامنے کام نہیں ہے. باقی وہ پورے کر کے ساتھ سنائے بالکل ہوئی. وما كان فرعون وما كان الكافرين الا كانوا في ضلال. کافر کی تدبیریں ان کی مکاریاں ہمیشہ رائے گان جاتی ہے. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه چھوڑو مجھے. اس کو گویا کہ لوگ ذرا کرتے تھے کہ اس حسین و جمیل کو کیوں آپ یہ تھے اس کے مجھے چھوڑ دو. اقتل موسى کو بھی قتل کرو وليدعو ربه
چاہے وہ اپنے رب کو بلائے. انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے شرک کی دین کو بدل دے گا. اپنے شرک کو اس کو دین کہنا ہے. او ان یظہر فی الارض الفساد، تیرا شرک خدا کو للکارنا یہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی توحید یہ فساد ہے. یا مجھے اس بات کا ڈر ہے تمہارے دین کو بدل دے گا شرک کیا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا توحید کو زمین میں ظاہر کرے گا، یہ اس کی فساد. سمجھتا ہے؟ لڈو کہنا لڈو کو پاپا کہنا، شربت کو کہہ دینا پیشاب، پیشاب کو شربت کہنا. اپنے پیشاب کو روح افزا قرار دیتا ہے اور اسلام والوں کی روح افزا کو پیشاب قرار دیتا ہے. کمینہ کمینہ کا بچہ بھائی خود کمینہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کمینہ. اب انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل بہتر ہے. اللہ کو پتہ ہے. سمجھتا ہے؟ وقال موسیٰ انی اتقی ربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اور اپنے رب کے پناہ میں آ جاتا ہوں. کل متکبر، ہر متکبر سے. لا یؤمن، ایسا متکبر جو ایمان نہیں لاتا بیوم الحساب. وقال رجل من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک شخص حضرت رسول یا شمعان پیچھے چلاتے. قائل من آل فرعون، یہ تم ایمان ہو جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. اس نے ایمان اندر میں کہا تقتلون رجلا، رجل سے موسیٰ ہے کہ تم موسیٰ کو قتل کرتے ہو اس بات پر کہ نہیں یقول ربی اللہ، وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. تو قد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ بینات لے کر کے تمہارے پاس آئے. وَإِن یکن کاذبا، فرض کر لو کہ اگر یہ جھوٹا ہے فعلیہ کذبہ، تو اس کا جھوٹ اسی پر برباد کرے گا. وَإِن یکن صادقا، اور اگر سچا ہو اللہ کا رسول تو یصبکم بعض الذی یعظکم، تو تمہیں پہنچے گا بعض وہ عذاب یعظکم جس سے تمہیں ڈراتا ہے، اس کا وعدہ تمہیں دیتا ہے. ان اللہ لا یہدی، یاد رکھ لینا، لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو کہ یہ کہ حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا. تم لوگ یہی کر لو. یا قومی، اے میری قوم، لکم اليوم، لکم اليوم، اليوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. لکم خبر مقدم بنے گا، اليوم ضرب ہے ملک کے لیے، ظاہرین لکم سے حال ہے، فی الارض بھی اسی کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ لکم متعلق ہے. اب مسئلہ بن گیا. یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، تمہاری حکومت آج اس حال میں کہ تم اللہ کو بھلا کرنے کے غالب ہو، ظاہرین فی الارض، زمین میں تم غالب ہو. لیکن یہ بتاؤ ومن ینصرنا من بعث اللہ، اللہ کے نام سے کون ہمیں بچائے گا، نصرت کرے گا. ان جاءنا جب اللہ کا عذاب ہے. قال فرعون ما اريد الا ما ارى، فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں، وہی رائے دیتا ہوں مگر وہ ما ارى جو میری اپنی رائے، میں تمہیں دکھاتا نہیں. یہ میں کئی زمانے سے غلط نہیں تھا، جس کو سمجھنے میں نہیں، جس کو ہم یہ بھی دکھانے رویت سے دیتے تھے. اب تو یہ فان میں رویت، لیکن یہ رویت سے نہیں، یہ رائے سے، رویت سے نہیں، یہ رائے سے. لہٰذا میں تمہیں رائے نہیں دیتا، میں تمہیں رائے نہیں دیتا، مگر یہ جو رائے میں خود سمجھتا ہوں. وما علیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہارے رہنمائی نہیں کرتا مگر سیدھے راستے میں. فقال الذی آمن، ایمان والے نے فرمایا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، وہ کافروں کی جماعتوں کے دن جیسے دن سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں. مثل یوم العذاب سے بدل مثل عذاب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح قوم عاد، ان کا طریقہ یا ان کی حالت کی طرح، والذین غزوا من قبلہم کے بعد ان کی طرح کہ اس کو بدل نہ آ جائے. واللہ یرید ظلما لعبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا لیکن بندے کو ظلم کرتے. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میرے بندو، اے میرے قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں یہ کہ تم پر ایک پکار والے دن تھے، پکار والا دن یعنی قیامت والے دن، اس تمہارے لیے اس کے حصے جاتا ہوں. پکار والا دن یوم التناد سے بدل یوم تبدون مدبرین، جب یہ کہ آپ پورے چل کے گھر آنے کے باغی میں، لیکن ما لکم من عذاب اللہ عاصم، دن زائد ہے تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جو جس کو اللہ گمراہ کرتے فما له من ہاد، کوئی اللہ کو بھلا کر اس کے ہدایت سے والا نہیں. ولقد جاءکم یوسف، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آ گئے. سمجھے کہ کیوں موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، یوسف علیہ السلام آ گئے، اس کو بھی تم لوگوں نے جھٹلایا. اور پھر یہ کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تم نے کہا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں کے حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ قَبْلِ
موسیٰ سے پھر یوسف تمہارے پاس آ گئے بینات لے کر کے آئے وما زلتم ثابتین فی شک یا مسلسل آپ شک میں رہے بھی ماؤس توحید سے جاءکم بھی یوسف لے کر کے تمہارے پاس آ گیا حتی یا یوسف یہاں تک کہ یوسف آ گیا حالانکہ کنتم تو آپ لوگوں نے جانا یہ مسئلہ نباری رسولہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بھیجے گا حالانکہ تم گمراہ تھے حالانکہ گمراہ تھے نبیوں کا سلسلہ تھا یذل اللہ و مسرکم ملکا اذلا لم تعین کذالک جو حد سے تجاوز کرنے والا اور توحید میں شک کرنے والا اللہ کو اس طرح اللہ کا رسول اس طرح گمراہ کرتا ہے اذلا لم تعین کذالک الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جملہ استناد کے مراد مزید الذین یجادلون فی آیات اللہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے بغیر سلطان موصوف ہے اور عطا ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے لیے صفت بنے گا پھر یہ جان کر مجاہد رسول یہ پورا موصوف سے مبتدا ابو رمضان اللہ یہ جو ہے توحید الذین آمنوا یہ خبر بنے گا اب ہو گیا مثلا الذین یجادلون فی آیات اللہ جو آیات اللہ میں لڑتے ہیں آیات اللہ میں لڑتے ہیں بغیر سلطان یعنی جاہلین بغیر سلطان عالمون غیر عالمین بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کرے ایسی دلیل کہ عطا ان کے پاس آتی ہو ایسی دلیل ہے اس کے بغیر پھر بھی لڑتے یہ جان کوئی یجادلون کے ساتھ متعلق ہے یہ ہو گیا پورا مبتدا کبر مقتا عند اللہ فرماتے کہ بہت سنگین ہے بڑی چیز ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نام فإن الذين آمنوا بالمعروف یعنی یہ چیز یعنی المجادلة بغیر سلطان المجادلة بغیر سلطان مجادلہ الجدال بغیر سلطان کبر مقتا عند اللہ یہ اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے بہت سنگین چیز ہے اگر ہے کہ ان سے لوگ ہوتے ان کے دلوں پر مور کر چکا ہوتا ہے یتبع اللہ تعالیٰ جتنا بھی وہ لوگوں کے لیے جبار ہر متکبر اور اللہ پر سرکش کے دل پر اللہ تعالیٰ مور لگاتا ہے تب عام کائنات مطالبہ اس طرح یہ سکیں وقال فرعون یا حمان فرعون نے کہا کہ حمان ابن لی صرحا میرے لیے کوئی محل بنا لانی ابلغ الاسباب تاکہ میں آسمانی راستوں پر پہنچ جاؤں الاسباب یہ مبتدا ہے خود اس کی وضاحت اسباب السماوات آسمانی راستے آسمانی اور بہت بڑا سبب سورہ کہف میں آپ نے پڑھا سبب کا معنی راستہ بھی آتا ہے سبب کا معنی رسی کیا تھا تو رسی ہے کوئی چیز باندھ کر کے آپ اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیں وہ بھی پہنچانے کا کام ہوتا ہے راستہ بھی آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے اس وجہ سے دونوں کو سبب کہتے ہیں اور سبب مسبب تک پہنچاتا ہے اس کو بھی اسی طرح سبب میرے لیے ہمان میرے لیے بدل دے میرے لیے تیار کرنے کی بلڈنگ بہن ڈال لیا تو اسباب آسمانی راستے پر پہنچ جاؤں اسباب السماوات آسمان کے راستے بہت طرح الہ موسیٰ موسیٰ کے علاقے طرف دھیان کر کے دیکھو وَإِنِّي لَا یہ موسیٰ کے علاقے قائم نہیں تھے یہ تو تنزل کہہ رہا ہے وہ علاقے قائم نہیں تھے وہ خود ہی علاقے بابا وَإِنِّي لَا أَظُنُّهُ كَاذِبًا موسیٰ کو میں جھوٹا سمجھتا زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ فرعون کی بدعملی سمجھے فرعون کی بدعملی اور صد عن السبیل اور راستے سے جو کو روکا گیا یہ چیزیں تزیینا کائنا کذالک اس طرح اس کے دماغ میں ان کی نگاہوں کے سامنے آراستہ ہو گیا فرعون کی بدعملی اور یہ جو اس کو راستے سے روکا گیا ہے زینا برکت ہے یہ ساری چیزیں تزیینا کائنا کذالک اس طرح آراستہ کی راستہ ہو گئی ان کی نگاہوں کے سامنے وما كان فرعون إلا في تباب نہیں فرعون کی مکان ہے الا في تباب وقال الذين آمنوا رجل من هذا تسكين فرمایا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد اے میرے قوم یہ کہ پیروی کرو میں سیدھا راستہ تمہیں دکھاتا ہوں یا قوم انما الحیاۃ الدنیا متاع وإن الآخرۃ هي دار القرار اے میرے قوم یہ دنیا کی معمولی ساز و سامان ہے فائدہ حاصل کرنے کے بتاؤ یہ دنیا کی زندگی وإن الآخرۃ هي دار القرار آخرت دار قرار ہے یہ دنیا دار القرار ہے یہاں سے قرار قرآن قرار منا میرا سید لیکن اس کی ثابت یہ ہے کہ دار القرار میں کامیاب کون ہوگا منا میرا سید کی برائی کرے گا وہ لا یجزا اس کو بدلہ نہیں ملے گا لیکن مثلا ایک برائی کا بدلہ برائی اور منا میرا سوال ہے اور جو یہ نیک عمل کرے گا چاہے وہ لیٹا ہو یا لیٹی ہو اور ایمان کی حالت میں یہ ہو گیا مبتدا اولا گیا کل جنت یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے جو لوگ کو کیا ان کو کرایہ پلایا جائے گا رزقا قائما بغیر حساب رزق ویا قوم اے میری قوم ما لي لم
شيء كان مانع لي أي شيء كائن لي کیا ہو گیا مجھے ادعوكم إلى النجاة میں نجات کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں وتدعونني إلى النار اور آپ لوگ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اس تدعون سے دوسرا تدعون بدل ہے تدعونني آپ مجھے بلاتے ہیں کہ اکفر باللہ کہ میں اللہ کے انکار کر دوں اور شرک بھی اور اللہ کے ساتھ شریک کر دوں معبود خود کو دیر کروں کو لے سکتی ہوں ان کی الوہیت پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں وَأَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ میں تمہیں پکار رہا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ عالم خدا اس سے کوئی پینا نہیں کر سکتا مغلوب ہو جائے گا الغفار خدا ان کو بخشتا ہے لا جرم پکی چھکی بات ہے جمہور کیا لا جرم اس میں اگلے والا سے یہ خبر کرے گا اور اسی میں کیا ہمیں پتا ہے لا جرم سبق یہ طے شدہ ہے کہ انما امام اصول ہے کافری انما فرماتے کہ وہ معبود کی تدخل نہیں ہے اسی طرف تم لوگ مجھے بلاتے ہو اس قسم کے معبود موصول سے کر کے اللہ کیسے ہو گیا لیس لہو یہ خبر ہے لیس لہو اس قسم کے معبودوں کے لیے دعوت کو دنیا بنا بلاتے کسی کی پکار کو قبول کرنا دنیا اور آخرت یہ دعوت سے پہلے استجابت دعوت لیس لہو جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو لیس لہو استجابت دعوت کسی کی دعا کو کسی پکار کو قبول کرنا دنیا اور آخرت میں ان کی بس کی بات نہیں لا جرم انما تدعوننی ان الذی تدعوننی الیہ ان الذی تدعوننی الیہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو لیس لہو یہ خبر کرے گا ان کے لیے لیس لہو استجابت دعوت وہ کسی کی دعا کو اللہ بنا کر قبول نہیں کر سکتا دنیا اور آخرت میں فریاد ولا جرم ان مردنا الی الماء یہ لاتی کی خبر کرے گا جیسے اللہ مدد نے مشکل آتا ہے لا جرم ان تدعوننی الیہ سیدنا فی الدنیا والآخرۃ ولا جرم ان مردنا حقیقت کی بات ہے کہ ان مردنا الی اللہ ان مردنا قائم الی اللہ ولا جرم اور حقیقت کی بات ہے ان المشرکین هم اصحاب النار باقی نہ تحکم العذاب عذاب کا وقت آئے گا فستذکرون یاد رکھو گے ما اقول لكم میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اولوں کی بات تمہیں یاد آئے گی اذا جاء فستذكرون ما جتنے بھی لوگ آئے ہیں
سارے کے سارے 2.5-3 لاکھ تفسیریں کشاف سے زیادہ سبھی نے ان سے استفادہ کیا. غلط کا استاد اتنا بڑا ماہر بعض کے اللہ کشاف نے آ کے انہوں نے ضرور کیا تھا اور جنویہ کی تھی. لیکن پھر جیسے کہ فرماتے تکفیر کی کہتے وہ عذاب قبر کہتے ہیں کہ اثر اس میں نہیں ہے اور جسم کے ساتھ بلکہ ایک جسد مثالی بنتی ہے. ان کا پہلو صوفیہ کی طرح اس میں جیسے حضرت فرماتے ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے. باقی آپ نے بڑا اشارہ کہا کہ علماء مامران انہوں نے تکفیر کی. آپ صاف صاف سے بتاؤ ایک کچھ بھی عذاب قبر کے اندر انکار کرتے ہیں تو تکفیر کرو. تکفیر اگر آپ کریں گے تو سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے وہ نہیں جائیں گے. اس لیے خدا کا خوف کرو دونوں طرف سے سمجھتا ہے. اور کچھ بھی حضرات کو بھی اس پر ایک شرم آنی چاہیے. اکابرین نہیں ہے مولانا کچھ مولانا شیخ القرآن بڑے لوگ ہیں مولانا صاحب. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں آپ کو بولتا ہوں 7 تک ہم مولانا کچھ کو گالی دیتے ہیں. ہمارے ایسے ایسے احساس تھے 2 مرتبہ جب اس کا بیان ہوا یہ اختلافات نہیں تھے. شیخ الحدیث نے ان کو بلایا اور شیخ الحدیث کے اپنے دونوں بیٹے خالد بن موجود ہیں. عادل کو حضرت نے 2 مرتبہ بھیجا. رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب مفتی نظام الدین استاد مولانا استاد مولانا جمشید کے استاد حفیظ صاحب حفیظ صاحب کے حضرت نے اپنے بیٹے عادل شیخ کو 2 مرتبہ شیخ القرآن مولانا اللہ کے پاس بھیجا تفسیر کی. سمجھ میں نہیں آپ پڑھے مولانا عادل کی بھائی بھی بولتے ہیں ان کی اولاد بھی بولتے ہیں. یہ اختلافات تھے. یہ اختلافات بعد والے کو آگے کی پتہ بات نہیں اللہ کو برا کرے علوم کی افضل سے بھی فارغ کرتی ہے. سمجھ میں نہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں سمجھ میں نہیں حضرت شیخ القرآن کی جو داریاں تھی مولانا میرے مکان ہے میں اس کا دعوت بھی نہیں پتہ کر دیا. سمجھ میں نہیں لیکن رسول کو کوئی اس کی بات سے نہیں پتہ نہیں اللہ کو رسول نہ دینا خود کو ماشیہ سمجھے عذاب قبر کے منکر نہیں. اگر وہ مجھے بتا دینا تحریر دکھا دینا کہ عذاب قبر جب عذاب قبر کے یہ لوگ منکر نہیں ہیں کچھ بھی لوگ عذاب قبر کے منکر نہیں ہیں تو پھر یہ کہ عذاب کس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ مانتے نہیں عذاب کس طرح ہو رہا ہے. جماعت کو پتہ کو کیسے عذاب ہو رہا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے. عذاب قبر کیا ہے کچھ بھی منکر ہے. یہاں کتنے یہاں صرف لوگ ہیں یا کچھ بھی ہے میرے کچھ بھی یہاں سپاہی صاحب بیان لے گئے اور یہاں انڈوں پر کوڑ تبلیغی میں کہتے ماشاءاللہ قرآن کی طرح ہے ان الصلاۃ والنسک تکفیر نہ کرو. اللہ کی ایک دوسرے کو تکفیر نہ کرو اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے. معتزلہ کی بات میں جاتی کہ معتزلہ کی تکفیر بھی ٹھیک ہے اور شیعہ کی اللہ کے شیعہ مساعدت کو بیان وَإِذَا تَعَانَتُونَ فِي النَّارِ جب اس وقت یہ قیامت سے جگر کر جہنم فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ اور وہ لوگ کہیں گے الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اپنے سے ان سے جنہوں نے تکبر کیا ان کے بعد إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فِي الدُّنْيَا دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے. اب مسئلہ ایک بار مولانا نصیب من النار آج آپ ہم سے چار سکتے ہیں بے نیاز کر سکتے ہیں. نصیب من النار جہنم کے کچھ حصے کا قال الذين استكبروا وہ کہیں گے تکبر والے یعنی سیج کہیں گے اور ان کے آقا کہیں گے ان کے سرکار والوں سب کہیں گے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا ہم اور آپ سب کے سب جہنم میں ہوں گے. إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ اللہ نے اپنے بندوں سے مقدر اسی قسم کا فیصلہ کیا. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ اور وہ لوگ جو کہ اللہ کا برکت جہنم میں الَّذِينَ هُمْ قَائِمُونَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جہنم جہنم کے دار سے کہیں گے ادعوا ربکم اللہ سے دعا کرو ربکم فرمائے عذاب اللہ تعالیٰ کوئی دن عذاب ہم سے ہٹا کر تخفیف کر دے. قالوا وہ فرشتے کہیں گے خزنۃ جہنم کہیں گے اترکتم رسولکم یا تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا ولم تکن تأتیکم رسولکم بالبینات معجزہ در کے تمہارے پاس لے کر کے نہیں آئے. قالوا بلا وہ کہیں گے کہ نہیں بالکل آئے ہیں کیوں نہیں بالکل وہ سمجھ قد جاءنا رسولنا انبیاء لے کر کے آئے. قالوا تو پھر فرشتے کہیں گے اذا کان لكم فذلك صورت حالی آپ مانتے بھی آسمانی کتابیں بھی آ گئی نبی بھی تمہارے پاس آ گیا جب صورت حال یہ ختم ہو لہذا اب پکارو اور رب کا بڑا کرے کچھ بھی فریاد کرو. وما دعاء الکافرین نہیں ہے کافروں کے دعاؤں کے پکار اللہ کا علم کی ضرر ہے مگر رہے گا رب کار ہے انا لننصر رسولنا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں
میری مدد ہمیشہ توحیدیوں کے ساتھ ہوتی ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، میں اپنے رسولوں کو سپورٹ کر لیتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور موحدین کے ان سب کی میں مدد کرتا ہوں ایمان والوں کی. پھر حیات دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن اللہ کا وعدہ کریں گے گواہ گواہی دے دیں گے. اشہاد سے میں نے آپ سے عرض کر دیا فرشتے یا انبیاء. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ، یہ یقوم الاشہاد سے یوم یقوم الاشہاد سے بدل ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن مشرکین کو نفع نہیں دے گی ان کی معذرت. وَلَهُمُ النَّارُ، انہی کے لیے لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہی کے لیے بہت قسم کا عذاب ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. ان کو ہدایت دی اور ایک کتاب دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا تورات کا. ادھر وذکر تعالی کی یہ تورات ہدایت والی کتاب نصیحت ہے کہ فاصبر ان وعد اللہ. جب یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ظلم ہو گیا. ان آزوں کا اگر آپ کو آپ کی کو تکلیف دے دے فاصبر تو آپ صبر کریں کما صبر موسیٰ، جیسے موسیٰ نے صبر کر دیا. ان وعد اللہ، اللہ کی نصرت والا وعدہ، جو کہ بات نصرت کی چل رہی ہے. ان وعد اللہ، اللہ کی نصرت والا وعدہ حق تو بالکل برابر ہے. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں، یعنی لذنب امتی کا، یہ تعلیم امت کو واستغفر لربک، اور اپنے پروردگار کے حق کی تسبیح کیجیے. بالعشی والابکار، رات اور یہ کہ صبح. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ یہ لڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، لڑتے جھگڑتے بغیر سلطان اللہ، بغیر کسی دلیل کی جو ان کے پاس آ چکی. اللہ شکر کرے گا، اللہ کو بھلا کرے سلطان کے لیے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یہ کہ لڑ رہے. ان فی صدور، نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر کچھ بھی. فی صدور خبر مقدم بنے گا. اللہ کبر موصوف ہے. معہوم بباجتون جو اس کے اسم بنے گا. نہیں ان کے سینوں کے اندر مگر اللہ کے گروہ ایک تکبر ہے. معہوم بباجتون، اس تکبر تک یہ نہیں پہنچے گے. کیا مطلب تکبر والا؟ معہوم بباجتون یعنی بباجتون بمستاقی من مرادی، تکبر سے جو اس کا مراد ہے اس کا نہیں. تکبر والا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑے اونچے مقام پر رہا ہوں. فرماتے ہیں تکبر سے مقام ملتا ہے. کیا کہتے ان کی صدور ان کی صدور کے اندر اللہ کی برون مقام تکبر اور بڑائی ہے. معہوم ببانے بھی اس تکبر تک نہیں پہنچیں گے، یعنی اس تکبر سے جو بڑائی اور مقام اور رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تک یہ نہیں پہنچیں گے. کیا کریں اس کا فاستعذ باللہ. پھر بھی اگر انجا ہو کہ انجا ہوگا، اگر آپ کے ساتھ مجاہدہ کریں فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اقوال کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ دشوار اور بڑی چیز ہے. جب آسمان و زمین کو پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہو گیا تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اصل مسئلہ یہ ہے وما يستوي الأعمى والبصير، نابینا مشرک والبصیر والموحد، دیکھنے والا مومن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے اور علی المسیء اور بدکار، یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم یہاں نصیحت حاصل کرتے ہیں. لیکن اس قسم کے لوگوں کو مشرک اور موحد، مشرک یا موحد کو نہیں مانے گا. ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے لا ریب فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. سبحان بنا یا خبر انسان ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اب مسئلہ اللہ کا بڑا کریے کہ اللہ کا عبادت کا قدرت کو بیان کرنے کی بات بتاتے ہیں. ان عبادت کو رکھے تو اسی کی بات کرو. وقال ربكم ادعوني ادعوني، یہ دعا عبادت کے معنی. دلیل کیا ہے؟ فرمائیں ان الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي کا یعنی عبادت. الدعاء والعبادت، دعا بھی عبادت ہے اور عبادت سارے توقیفی ہوتے ہیں تو دعا بھی توقیفی ہے. اس لیے نبی نے جہاں دعا کی ہے تو کر لو اور جہاں نہیں کی ہے تو اس لیے فرائض نماز کے بعد اجتماعی دعا کبھی کبھار کرو. لیکن اس کو ضروری نہ سمجھو جیسے کہ سعودی والے نہیں کرتے، تبلیغی جماعت والے نہیں کرتے، مفتی رشید اور نہیں کرتے. کاش کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی. سمجھائیے کیا کیا دعا عبادت ہے. وقال ربكم ادعوني، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو استجب لكم. دعا کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا، اس کی بات ایسے دعا ہے.
ادعونی استجب لکم، میں قبول کر لوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کی چلے عن عبادتی کا، وہی عبادت دعا ہے اس کو عبادت کا، جو عبادت سے وہ کرنا نہیں کرتے سے یدخلون جہنم داخلین، جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہو جائیں گے۔ کچھ بنا پڑا دعا جب عبادت ہے تو عبادت تو کیفی ہے، تو نتیجے نکلا دعا بھی تو کیفی ہوگی۔ دعا جب تو کیفی ہے تو جہاں میرے نبی نے اجتماعی دعا کیے تو کر لو، نہیں کیے تو اس کو بھی نہ لگا لو۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی سمجھ رہی ہے کہ حضرت قسیمہ میں اہل سنت مولانا سرکار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا، مخدوم محمد ہاشم چٹرجی نے بھی لکھا اس پر، لیکن زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں شفت نہیں بات شفت آنا سمجھ رہی ہے۔ اس لیے نماز شروع ہوتی ہے ہمارے کب سے؟ اللہ اکبر، پورے تحریم ہوگی، تحریم اور تکبیر، اور نماز ختم ہوگی کس وقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کی تکبیر تحریم اللہ، اور نماز کی تحریم ختم کرنا السلام علیکم۔ دعا اللہم انت السلام و منک السلام، یہ تکبیر تحریم دعا کی شروع۔ اب اللہ مقتدی کوئی اٹھے گا نہیں جب تک اس دعا کی سلام اور دعا کے سلام کیا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس لیے اس پر ساتھی طور پر لگائے تبلیغ جماعت والے کر رہے ٹھیک کر رہے، وہ جو اجتماعی دعا اس طرح نہیں کرتے، اور سعودی میں مکہ مدینہ میں وہ ٹھیک کرتے۔ اس لیے اس پر زور نہ لگاؤ، اس پر کوئی خاص نص فارغ فرائض خیال کر لینا۔ فرائض کے بعد دعا ہے تواتر سے ثابت، دعا میں ہاتھ اٹھانا تواتر سے ثابت ہے، لیکن بالاجتماع یہ سمجھتا ہے۔ اس لیے کوئی کرے تو منع نہ کرو، سمجھے؟ سعودی والے ٹھیک کرتے ہیں، سعودی والے نہیں کر رہے، حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر رہے۔ اب پتہ نہیں مجھے جامع رشید میں آج کیا ہے، تو میں جامع رشید کی چمچی ہے جو کافی چمچے ہیں، جماعت جامع رشید اچھی بات ہے۔ میں اگر فارغ ہو جاؤں کبھی جا کر مفتی ابراہیم صاحب سے دعوت کھاؤں، لیکن ابھی تو ترجمہ ختم ہو جائے حضرت کے پاس جانا۔ ادھر مفتی محمد نے فرمایا آپ ہمارے مدد سے آتے ہیں، کھانا وانا اچھا کھلاؤ، رمضان ختم ہو جائے پھر جائے سنا اچھی بات مولانا کر لو، لیکن دیکھیں جہاں دعا شروع ہو گئی ہے فوراً چھوڑنا نہیں۔ تاخر دس نہیں، تاخر سے سو کی کم جانا رہا تاخر سے کم جانا رہا بڑا تمہارا اللہ الذی جعل سيدخلون الجنة الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه یا اللہ تعالی تمہارے لیے رات بنائے تسکن کے اختیارات کر دے، ورنہ دن کو بنائے مبصرا روشنی والا بنائے، ان اللہ سبحانہ وتعالی سے بے شک اللہ تعالی کے روانے والے ذات نعمت فرمایا کہ اکثر الناس لا يشکرون۔ ذالکم یہ صفات کے ساتھ موصوف اللہ پہلی خبر رب، دوسری خبر خالق کل شیء، تیسری خبر لا الہ الا هو چوتھی خبر اذا کان لکم بذلک، اس کی صفات یہ اتنا حقیق ہے غنی ہے تو فانا تکون فانا تصرفون، اس طرف پڑھائی جائے اس کو چھوڑ کر کے جو فقل الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، ان لوگوں کو کہ جو ہمارے آیات کی انکار کرتے تھے وہ بھی اس طرح کو پڑھایا جاتا تھا افکار کا آئینہ کرتا ہے جیسے کہ مکے کے عرب لوگ پلٹ جا رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، وہ اللہ کی جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک ہی جگہ قرار بنایا، والسماء بناء آسمان کو چھت بنا، وصورکم ہماری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم اور بہترین خوبصورت بنائی، ورزقکم من الطیبات پاکیزہ رزق تمہیں کھلایا، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، والحمد لا الہ الا هو، وہ ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی کوئی معبود نہیں، فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ زور کی بات ہو گئی انشاءاللہ، پھر کر چکی ہے